ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ 9/11 کے بعد اسلام کو امن کا مذہب سمجھنا عام ہو گیا ہے۔ مغربی پولیٹیشنز کے درمیان یہ تصور کافی حد تک قبول کیا جاتا ہے۔ The face of terror is not the true faith of Islam. That's not what Islam is all about. Islam is peace. These terrorists don't represent peace. آئیے اب ہم کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو سنتے ہیں۔ This time calls on Muslims to honor the values at the very heart of Islam, values like compassion, peace, and service to others. بہت سے مغربی لوگوں کا ماننا کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، یہ جدید مسلم سکالرز کی زبردست کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ان سکالروں نے 21ویں صدی کے لوگوں کے لیے اسلام کو قابل قبول بنانے کی کوشش کی۔ آئیے دو مشہور اسلامی سکالرز احمد دیدات اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر نظر ڈالیں۔ You know the meaning of the word Islam. Islam means peace, coming from the word salam. Salam means peace. Islam is misrepresented in the media. Islam is the religion of peace. Peace to humanity. در حقیقت امن پسند مذاہب موجود ہیں۔ اہمسا کا تصور یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچانا جین مذہب اور بدھ مت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ ہندو مذہب میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جین مذہب تمام جاندار چیزوں کے لیے شفقت اور نرمی کا حکم دیتا ہے۔ چیری اور ساندو کے اس پیپر میں لکھا ہے کہ جین مذہب میں اہمسا کا تصور یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچانا کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی لاگو ہوتا ہے۔ جین لوگ گوشت نہیں کھاتے اور وہ منہ پر کپڑا رکھتے ہیں تاکہ وہ فضائی چیزوں کو سانس لے کر مار نہ دیں، اور تو اور وہ چلتے وقت فرش کو جھاڑتے ہیں تاکہ وہ غلطی سے اپنے آگے کسی زندہ چیز پر قدم نہ رکھ دیں۔ یہ جین مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن کیا اسلام بھی امن کا مذہب ہے؟ کیا اسلام کا مطلب امن ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں عربی زبان کو سمجھنا ہوگا۔ عربی اور بہت سی سامی یعنی سیمیٹک زبانیں جیسے آرمیک، ہیبرو وغیرہ میں مختلف الفاظ ایک ہی جڑ سے آتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ عربی ہے لغت الاشتقاق یعنی لینگویج آف ڈیریویشن۔ عربی میں ایک جڑ اکثر 3 حرفوں سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جڑ کو دیکھیں، کا ت ب۔ اس جڑ سے بہت فرق قسم کے الفاظ آتے ہیں، جیسے کتب یعنی اس نے لکھا، کتاب یعنی کتاب یا بک، کاتب یعنی مصنف یا آتھر، مکتبہ یعنی کتب خانہ یا لائبریری، مکتب یعنی میز یا ڈیسک یا ٹیبل۔ اردو اور ہندی میں یہ الفاظ بہت مختلف ہیں، مگر عربی میں یہ فرق الفاظ ملتے جلتے لگتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی جڑ سے آئے ہیں۔ اکثر ان الفاظ کے ایک جیسے معنی نہیں ہوتے ہیں لیکن بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جڑ سین لام میم سے مختلف الفاظ آتے ہیں۔ سلام امن، سلیم محفوظ، اسلم فرمانبردار ہونا، اسلام جھکنا، استسلام ہتھیار ڈالنا یا ہار مان لینا۔ اسلام سلام سے نہیں آیا ہے، لیکن ان دونوں کی جڑ سین لام میم ہے۔ اسلام ایک بالکل مختلف لفظ ہے جس کا مطلب ہے جھکنا۔ اس کا تعلق اسلم کے لفظ سے ہے جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرنا، تسلیم کرنا یا فرمانبردار ہونا، اور اسلام کا لفظ استسلام سے بھی ملتا ہے جس کا مطلب ہے ہتھیار ڈالنا یا ہار ماننا۔ لین لیکسیکون عربی اور انگریزی کی مشہور لغت کے مطابق یہ 3 الفاظ اسلم، استسلام اور اسلام ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھیں، استسلمت النرویج لألمانیا فی 10 من یونیو، یعنی 10 جون میں ناروے نے جرمنی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ لفظ استسلام اسلام سے ملتا ہے، مگر اس جملے میں استسلام امن کے لیے نہیں بلکہ جنگ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کے ذریعے دوسری جنگ عظیم میں ناروے اور جرمنی کے درمیان جنگ کے اختتام کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ناروے کا مغلوب ہونا، ہار ماننا اور ہتھیار ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ استسلمت النرویج لألمانیا، ناروے نے ہار مان لی۔
اگرچہ لوگ امن پسندی یعنی پیسفزم کے ذریعے امن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن امن کی دوسری ترجمانی بھی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امن کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے، جیسے اپنے دشمنوں کو ختم کرنا اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا۔ خیر، چاہے جنگ کا نتیجہ امن تک پہنچے، مگر ایسا امن کا دور بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے۔ جنگ کے بعد کا امن خاموشی اور دکھ کا ہے، خوشی کا نہیں۔ حقیقت میں اسلام اور سلام بہت مختلف الفاظ ہیں۔ اسلام کوئی انفرادیت پسند یعنی انڈیویجولسٹک مذہب نہیں ہے۔ اسلام مسلمانوں پر ریاست یعنی ایک اسٹیٹ قائم کرنا واجب قرار دیتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی مذہبی فرائض قائم کرنے سے پہلے مسلمانوں کو سب سے پہلے ایک ریاست یا اسٹیٹ کو قائم کرنا ہے۔ ایک اسلامی ریاست کو قائم کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، اور جب یہ لفظ اسلام یعنی جھکنا یا فرمانبرداری کسی ریاست یا اسٹیٹ یا حکومت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں اخلاقیات اور معاشرتی اصولوں کا سخت نظریہ ہے، تو ایسی ریاست کا پرامن وجود نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ آمرانہ یعنی ٹوٹیلیٹیرین شکل اختیار کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو صرف کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اس طرح کا معاشرتی نظام انفرادیت یعنی انڈیویجوالٹی کو کچل دیتا ہے اور مطابقت یعنی ایک جیسا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اور تو اور ایسی حکومت کا اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مخالفانہ نظریہ ہوتا ہے۔ ایسی ریاست کی خارجہ پالیسی یعنی فورن پالیسی بنیادی طور پر جنگ اور فتح پر کھڑی رہتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق مشہور عرب جرنیلوں نے اسلام کو عربستان کے باہر پھیلایا۔ ان جرنیلوں نے بہت بیزنطینی یا رومن علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ایرانی سلطنت کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ مسلم تاریخ ان جرنیلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی ہے، جس میں وہ غیر ملکی رہنماؤں، جرنیلوں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خالد بن ولید، جس سے پروفٹ محمد نے سیف اللہ یا اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ مسلم تاریخ کے مطابق خالد بن ولید نے ایران کے شہنشاہ یزدگرد کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا، اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو اور سلامت رہو، یا پھر جزیہ ادا کرنے کو قبول کرو اور آپ کے لوگ ہمارے تحفظ میں رہیں گے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے، کیونکہ میں ان لوگوں کو لاؤں گا جن کی موت کی تمنا آپ کی زندگی کی تمنا سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت پیار، خالد۔ کیا یہ کہانیاں سچ ہیں یا افسانوی؟ آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسلم کہانیاں قرآن اور حدیث کے جذبات سے متفق ہیں۔ قرآن کے مطابق مسلمان اس وقت تک کافروں کے خلاف لڑنے کے پابند ہیں جب تک کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست نہ کھا لیں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کتاب جہاد میں لکھا ہے کہ پروفٹ محمد نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر کافر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ یعنی ٹیکس لیا جائے، اور اگر غیر مسلمانوں نے جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کافروں کے تباہ ہونے تک مسلمانوں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث خلیفہ عمر کے دور کی مسلم فتح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہاں عمر نے مسلمان فوج کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور جب وہ فارسی کمانڈر سے ملے تو مسلمانوں نے ان سے کہا، ہمارے خدا کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس وقت تک لڑو جب تک کہ تم اکیلے اللہ کی عبادت نہ کرو یا جزیہ یعنی ٹیکس نہ دو۔ ایک بار پھر آپ اسلام کو مانیں، آپ اسلام پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ جان لیں کہ اسلام کا مطلب ہے جھکنا یا فرمانبردار ہونا۔ اسلام کا مطلب امن نہیں ہے۔
اسلام صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ غیر مسلمانوں کو بھی اپنے قوانین پر پابند کرتا ہے۔ اگرچہ مسلمان اپنی فتح میں شرابور ہو سکتے ہیں، لیکن کافروں کو لعنت دی گئی ہے کہ وہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں۔ اگر آپ اس کو امن کہتے ہیں تو یہ وہ امن نہیں ہے جو اکثر انسان چاہتے ہیں، اور نہ ہی یہ وہ امن ہے جو کسی بھی انسان کو ملنا چاہیے۔